معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے متعلق جانیں گے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز سامعین، یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلواتا تھا، پورا نام مسیلمہ بن ثمامہ تھا۔ یہ کہتا تھا کہ جو مجھ پر وحی لاتا ہے اس کا نام رحمان ہے۔ یہ اپنے قبیلے بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایمان لایا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے تخلف کیا اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ بنا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں اور ان کی مطابقت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور اس کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ فرمایا، اگر تو مجھ سے اس شاخ کو بھی مانگے تو میں تجھے نہ دوں، بجز اس کے کہ جو مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس نے تھوڑی دیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں یا اپنا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، کہ تم نبوت میں سے اگر یہ لکڑی بھی مجھ سے مانگو تو نہیں مل سکتی۔ بہرحال جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناکام اور نامراد واپس ہوا تو اس نے خود ہی اعلان نبوت کر ڈالا اور اہل یمامہ کو بھی گمراہ اور مرتد بنانا شروع کر دیا، اور اس نے شراب اور زنا کو حلال کر کے نماز کی فرضیت کو ساکت کر دیا۔ مفسدوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ مل گئی۔ معزز سامعین، اس کے گمراہ کن اور کفریہ عقائد کیا تھے، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، سمت معین کر کے نماز پڑھنا کفر اور شرک کی علامت ہے، لہٰذا نماز کے وقت جدھر دل چاہے منہ کر لیا جائے اور نیت کے وقت کہا جائے کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں لیکن ہمارے دو ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا مسیلمہ، اور ہر امت کے کم از کم 2 پیغمبر ہونے چاہیے۔ نمبر 3، مسیلمہ کے ماننے والے اپنے آپ کو رحمانیہ کہلاتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کرتے تھے، شروع مسیلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے۔ نمبر 4، ختنہ کرنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معزز سامعین، اس نے ایک کتاب بھی وضع کی تھی جس کے 2 حصے تھے، پہلے کو فاروق اول اور دوسرے کو فاروق ثانی کہا جاتا تھا، اور اس کی حیثیت کسی طرح قرآن سے کم نہ سمجھتے تھے۔ اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا اور اس کی تلاوت کو باعث ثواب خیال کرتے تھے۔ معزز سامعین، مسیلمہ کذاب ان شیطانی کتابوں کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدہ بازی بھی کرتا تھا، جس کو وہ اپنا معجزہ کہتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک مرغی کے بالکل تازہ انڈے کو سرکے میں ڈال کر نرم کیا اور پھر اس کو ایک چھوٹے منہ والی بوتل میں ڈالا۔ انڈا ہوا لگنے سے پھر سخت ہو گیا۔ بس مسیلمہ لوگوں کے سامنے وہ بوتل رکھتا اور کہتا کہ کوئی عام آدمی انڈے کو بوتل میں کس طرح ڈال سکتا ہے۔ لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے اور اس کے کمال کا اعتراف کرنے لگتے تھے۔ اس کے علاوہ جب لوگ اس کے پاس کسی مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ ان کے لیے دعا بھی کرتا، مگر اس کا نتیجہ ہمیشہ برعکس ہوتا تھا۔ چنانچہ لوگ اس کے پاس ایک بچے کو برکت حاصل کرنے کو لائے، اس نے اپنا ہاتھ بچے کے سر پر پھیرا، وہ گنجا ہو گیا۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی، کہا کہ ہمارے کھیت سوکھے جا رہے ہیں، کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خشک کنووں میں پانی ابلنے لگتا ہے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ اس کذاب نے اپنے مشیر خاص نہار سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈالا، جس کی نحوست سے کنویں کا سارا پانی بھی ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا تھا تو ان کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کئی مریضوں کی آنکھوں میں تھوک لگایا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کی آنکھ میں یہ تھوک لگاتا وہ بدنصیب اندھا ہو جاتا تھا۔ ایک معتقد نے آ کر بیان کیا کہ میرے بہت سے بچے مر چکے ہیں، صرف 2 لڑکے باقی ہیں، آپ ان کی درازی عمر کی دعا کریں۔ کذاب نے دعا کی اور کہا کہ جاؤ، تمہارے چھوٹے بچے کی عمر 40 سال ہوگی۔ یہ شخص خوشی سے جھومتا ہوا گھر پہنچا تو ایک بری خبر اس کی منتظر تھی کہ ابھی اس کا ایک لڑکا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے، اور جس بچے کی عمر 40 سال بتائی تھی وہ اچانک ہی بیمار ہوا اور چند لمحوں میں چل بسا،
اور ایک روایت کے مطابق ایک لڑکے کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا تھا اور دوسرا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ معزز سامعین، ان لوگوں پر تعجب ہے جو اس ملعون کے ایسے کرتوتوں کے باوجود اس کی پیروی کرتے تھے اور اس سے بیزار نہ ہوتے تھے، چونکہ جاہلوں کی جماعت میں غرض کے بندے شامل تھے، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کا کاروبار چمک گیا اور 1,00,000 سے زیادہ جاہل لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت مقدسہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 24,000 کا لشکر لے کر اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے مقابل 40,000 کا لشکر کفار تھا۔ فریقین میں خوب لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ بدبخت کذاب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ اور اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں زمانہ کفر میں سب سے اچھے آدمی کا قاتل تھا اور زمانہ اسلام میں سب سے بدتر کا قاتل ہوں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو شخص اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین۔